العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم۔ القول البدیع میں روایت موجود ہے کہ آقا کریم مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاء القلوب میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، روایت موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے بارک اقدس میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو آپ کا امتی آپ پر 10 دفعہ روزانہ درود پاک پڑھے، 10 دفعہ، تو فرمایا اس کو میں کل صراط سے اتنی تیزی کے ساتھ گزار دوں گا جیسے بجلی کی طرح۔ اور دیگر روایات میں موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آپ کی امتی کے لیے پل صراط پر گزرنے کے لیے میں اپنے پروں کو بچھا دوں گا تاکہ آپ کا امتی آرام سے گزر جائے۔ ہمارا درس قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی اس آیت پر جا رہا تھا کہ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ تعالی نے پہلے ایمان کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد اعمال میں سے سب سے زیادہ اہم ایمان کے بعد نماز ہے، تو نماز کا ذکر کیا، نماز کا ذکر فرمایا، کیونکہ نماز کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے فرمایا لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا لکل شیء علامۃ، ہر شے کے لیے علامت ہوئی کرتی ہے، علم ہے، ہر شے کے لیے علامت ہے، لیکن جب ہر چیز کے لیے علامت ہے تو پھر ایمان کی علامت کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ، نماز۔ اسی لیے کثیر کتب میں ایسے لکھا ہوتا ہے کہ ایمان یعنی مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہے تو نماز کا فرق ہے۔ کسی نے اگر عربی کی کتاب نہیں پڑھی تو کم از کم سکول تو پڑھا ہے نا، سکول کی کتابوں میں اکثر ہی لکھا ہوتا ہے، کیونکہ مسلمان اور کافر کے درمیان صرف فرق نماز کا ہے۔ ہم نے نماز کو ایک ایسی چیز سمجھ لیا کہ یہ پتہ نہیں اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو کیا ہے، تو بھائی نماز ہی تو ہے جو انسان کو اس مقام تک پہنچاتی ہے، جیسے حدیث پاک میں کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کا معراج ہے۔ تو نماز فرمایا کہ نماز قائم کرو، فرمایا متقین کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، ہو متقی اور نماز نہ پڑھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو متقی ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور نماز نہ پڑھے اس کا دعویٰ فضول ہے۔ وہ کیا رب سے ڈرتا ہے؟ اپنے رب کائنات وحدہ شریک اپنے مولا کے آگے سر بھی جھکانے کو تیار نہیں اور پھر دعویٰ کرے کہ میں متقی ہوں۔ اور دوسری صفت فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں اور میرے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ نماز کے بعد دیکھیے، نماز کے بعد فوراً خرچ کرنے کا، اور اس طرح ہی قرآن پاک فرقان حمید میں جب بجا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کا جو ذکر ہے ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، اور اس جگہ پہ بھی فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا عطا فرمایا ہے؟ تو محترم جی بکار اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 طرح کی چیزیں عطا فرمائی ہیں، ایک مال، جان، اولاد۔ تو اگر اس سے مراد ہو کہ ہم نے جو ان کو جان دی ہے
تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ سارا وقت اپنے دنیاوی کاموں میں نہیں گزار دیتے، بلکہ چند گھڑیاں وہ میرے یاد میں بھی گزارتے ہیں، چند گھڑیاں میری یاد میں بھی گزارتے ہیں۔ ہم نے جو ان کو یہ جان دی ہے، اس جان کو میرے راستے میں بھی لگاتے ہیں، علم دین حاصل کرنے کے لیے اور مجھے راضی کرنے کے لیے، جہاد میں، علم حاصل کرنے میں اور دیگر یعنی کہ کاموں میں، میری رضا کے لیے، غریب و فقیروں کی امداد کرنے میں، اپاہج نداروں کی امداد کرنے میں وہ اپنی جان کو خرچ کرتے ہیں۔ اگر اس سے مراد اولاد ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جو ہم نے اس کو اولاد دی ہے اس کو میرے راستے میں خرچ کرتے، کہ ساری اولاد کو ہی ڈاکٹر نہیں بنا دیتے، انجینئر نہیں بناتے، اپنے کسی بچے کو وہ حافظ قرآن عالم دین بھی بنا دیتے ہیں۔ اگر اس سے مراد اولاد ہو، اس سے مراد اگر مال ہو تو پھر بالکل واضح مفہوم ہے کہ وہ سارا مال وہ دنیاوی کاموں میں خرچ نہیں کرتے، بلکہ اپنے مال کو میری رضا کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں، میرے راستے میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک قیامت کے دن یہ سوال فرمائے گا کہ میں نے تو یہ مال دیا ہے، مال کو کس کام میں لگایا، کس کام میں خرچ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، قیامت کے دن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو ثمرہ ہے، نتیجہ ہے، جو فائدہ ہے، کمال کی بات ہے کہ قیامت کے دن حکم ہوگا سخی کو اور عالم دین کو، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ اب وہ جنت میں جانے کے لیے جب جنت کے دروازے کے پاس پہنچیں گے ان کو روک دیا جائے گا۔ اب ان کے دل میں خیال آئے گا کہ نہ جانے ہمیں کیوں روک دے گیا، یا اللہ تعالیٰ کا کیا کوئی عذاب ہونے والا ہے، کوئی ایسا باقی عمل ہے جس کا ہم نے ابھی حساب کتاب دینا ہے؟ تو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے حکم ہوگا کہ تم جنت کے دروازے کے پاس ٹھہر جاؤ، جس جس کی تم سفارش کرتے جاؤ گے میں اس کو جنت میں بھیجتا جاؤں گا۔ ایک عالم جو اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، عالم کا جو سیاہی ہے قلم کی، وہ شہید کے خونوں پر غلبہ حاصل کر لے گی قیامت کے دن، کہ شہید کے خون سے عالم کی سیاہی جو ہے وہ افضل ترین ہوگی، اس کو غلبہ حاصل ہوگا۔ جو اللہ کے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دینی علوم کے لیے وہ اپنی قلم کو چلاتا رہا، لکھتا رہا، یہ قرآن و سنت کی، قرآن و حدیث کی باتیں لکھتا رہا، وہ غالب آ جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم سفارش کرتے جاؤ، اور جو اس طرح جو سخی ہے وہ اپنے مال سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاتا رہا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس طرح تم دنیا میں اپنا علم بانٹتے ہیں، ایسا کہ جس طرح دنیا میں تو اپنا مال بانٹتا رہا، اب تو جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو جاؤ، جس کی تم دونوں سفارش کرتے جاؤ گے میں اس کو بخشتا جاؤں گا۔ تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ کمال کی۔ اور یہ اللہ تعالی ہمیں یہ حکم بھی دیتا ہے کہ اپنے مال کو میرے راستے میں خرچ کرو، اور اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ ترد البلا، صدقہ بلا ٹال دیتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں مال دینے سے گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز قائم کرنے کی اور اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب درس فقہ جو کل ہم نے پڑھا تھا کہ غسل کتنی طرح کا ہوتا ہے، وہ بھی بتایا کہ غسل 4 طرح کا ہوتا ہے، یہ فرض، واجب، سنت، مستحب، اور پھر جو فرض غسل تھے وہ بھی بتائے تھے کہ وہ کون کون سے ہیں، اور پھر رات کو درس حدیث میں وہ جو غسل واجب ہیں وہ بتائے تھے۔ اب ہے غسل سنت کتنے ہیں؟ تو غسل سنت ہیں 5۔ نمبر 1، جمعۃ المبارک کے لیے غسل کرنا یہ سنت ہے۔ نمبر 2، عیدین کے لیے، عید الفطر کے لیے نمبر 1، اور عید الاضحیٰ کے لیے، یہ 3 غسل ہو گئے۔ چوتھا غسل ہے کہ حج یا عمرے کے لیے احرام باندھنے کے لیے
حج اور عمرے کے لیے غسل کرنا یہ سنت ہے۔ پانچواں غسل جو ہے سنت وقوف عرفات کے لیے، کہ عرفات کے میدان میں جب حاجی ٹھہرتے ہیں نا تو وقوف عرفات کے وقت غسل کرنا یہ سنت ہے۔ یہ 5 سنت غسل ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر رات کو جو مستحب غسل ہیں ان کا ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔